اور بالکل جو 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 ہم نے بیج بویا ہے وہ آ کے ہمیں اب تنگ کر رہا ہے، اور اس مسئلے کا کوئی لانگ ٹرم حل جو ہے نا وہ نہیں ہے. آپ ٹھیک. نیگوشیٹ کرتے رہیں گے یا آپ لڑائی کرتے رہیں گے. لڑائی کریں گے تو ظاہر ہے وہ رسپونڈ بھی کریں گے. اور مزے کی بات ہے جس کی گفتگو ہم نہیں کرتے. دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے ہاں آرمی اور انٹیلیجنس کے اندر بھی مسئلہ ہے. مطلب کہ کئی فوجی ان سے بات کرو وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم ایریا کلیئر کرتے ہیں، لوگوں کو پکڑ کے دیتے ہیں، 2-3 دن بعد آ کے ISI والے چھڑوا جاتے ہیں، تو اور وہ پھر آ کے مارا پیٹی کرتے ہیں. جی جی، تو یہ گنڈا پور ہمارے نے، عائشہ گنڈا پور نے تو باقاعدہ یہ الزام لگایا تھا جب وہ وزیر اعلیٰ تھا. اس نے کہا تھا جی کہ بہت سارے لوگ جو ہم وہ کرتے ہیں وہ ان کو چھڑوا لیتے ہیں. یہ اس کے بھی ورڈز تھے مجھے یاد ہے. اور بھی آفیسرز بھی یہ کہہ چکے ہیں بائی دا وے. جی دیکھیں جی، بلکہ میں آپ کو اگین میں پیچھے لے جاتی ہوں. میجر جنرل فیصل علوی، ہاں جی. میجر جنرل فیصل علوی نے تو جنرل کیانی کو خط لکھا تھا اور کہا ہوں. تھا کہ آپ کے 2 سینئر 3 اسٹار جنرل جو ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں ان ایکسٹریمسٹ کو، یہ طالبان کو. تو بات یہ ہے کہ اندر سے بھی کبھی کبھی آوازیں اٹھتی ہیں ہمارے اندر. جب تک انسٹیٹیوشن کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی کلیئرٹی، اب ہمارے ہاں تو وہ پاسبل ہے نہیں، کیونکہ کوئی ایسی طاقتور اسٹیبل سویلین لیڈرشپ نہیں ہے، نہ سویلین حکومت رژیم میں کیپیسٹی ہے کہ ایک اکاؤنٹیبلٹی کر سکیں ایسے اس میں. اور خود جو انسٹیٹیوشنل ہیڈز ہیں ان کے لیے ہاں اکاؤنٹیبلٹی مشکل ہے. سو رائٹ. ہمارے اپنے اندر مسائل ہوں تو یہ ایک مسئلہ ہے. کیسے آپ کریں گے؟ آپ جی بے شک بمباری کر لیں، لیکن بمباری کیا لانگ ٹرم پیس لائے گی؟ نہیں. جواب ہے نہیں. جی اور آپ نیگوشیٹ بھی کیا کریں گے ان کے ساتھ؟ مطلب کہ آپ ان کو اس وقت کیا دے سکتے ہیں اور وہ آپ کو کیا دے سکتے ہیں؟ یہ اگر کہ ہم ایک catch-22 کی پوزیشن میں ہیں اس وقت، جی. ویری کلیئرلی. عائشہ بالکل وہ آپ نے اہم بات کہی ہے catch-22 کی. میں اس میں ایک اور آپ کو یاد دہانی کرا دوں کہ وہ جو تھے مشرف کے کور کمانڈر بھی رہے جنرل عزیز، وہ تو سنا وہاں پہ جا کے لڑائی کرتے کرتے وہاں شہید بھی ہو گئے. آپ کو یاد ہوگا جنہوں نے کتاب بھی لکھی تھی پھر بعد میں مشرف کے خلاف ہو گئے تھے. شاہد عزیز. عزیز تو مطلب آپ اور مطلب کہاں جائے دور کہ ایک طرف جنرل مشرف اور پوری گورنمنٹ جو ہے وہ لڑائی کر رہی ہے وہاں پہ وار آن ٹیرر میں. بہرحال یہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہمارے 1-2 ویورز بھی آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ اب جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے کیا اس کی پالیسی میں تبدیلی دکھائی دیتی ہے؟ جو جنرل فیض نے کہا کہ جی چاہے آل ول بی ویل، اور باجوہ صاحب نے بھی جو ان کا تھا کہ جی واپس لے آؤ TTP کے سارے فائٹرز کو ہزاروں کی تعداد میں. اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان نے بھی کہا کہ جی ہاں ہم ان کو کیا توپوں کے سامنے کھڑا کر دیں، ہم ان کو مار دیں، ان کو، وہ ہمارے بھائی ہیں، ان کو اپنے یہاں پہ بسانا ہے، ان کو یہ کرنا ہے. تو ابھی کیا آپ کوئی ایسی آپ کو اشارے یا سائنز ملتے ہیں کہ اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے پالیسی لیول پہ؟ رضا 2000 میں آپ کو اس سے پہلے لے جاتی ہوں. ہاں 2014 میں تو جنرل رضوان اختر، لیفٹیننٹ جنرل رضوان اختر جو کہ ISI کے چیف تھے، ان کی باقاعدہ پالیسی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا، اور یہ جو جب ڈیفنس لیکس آئے تھے تو تب یہ بات اس والی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ میں یہ بات ہوئی تھی. وہ ڈان لیکس ڈان لیکس، ہاں المشہور. سوری ڈان، جی. تو اس میں یہ بات ہوئی تھی کیونکہ یہ کہتے تھے کہ بھائی ان لوگوں کو پولیس میں، پیراملٹری میں ادھر ادھر بھرتی کرو. بلکہ آپ کے بڑے چند فیورٹ جو اینالسٹ ہیں وہ تو یہاں تک کہا کرتے تھے کہ بھئی ملک اسحاق کو کیسے مارا جا سکتا ہے، تو ہاں یہ انسٹیبل کر دے گا وغیرہ وغیرہ. سو دیکھیں اس پوزیشن سے آج کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی پوزیشن ڈفرنٹ کیوں ہوئی ہے کہ یہ غصے میں ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ان کی ایسی کی تیسی، ان کو ہم کائنیٹک مین سے ان کو قابو کریں گے، ان کو فورس کریں گے. بات بالکل. یہ ہے کہ بھلے ٹاپ لیول پہ یہ تبدیلی آئی ہو لیکن انسٹیٹیوشن کے اندر
اس مسئلے پہ دراڑیں ہیں، میں یہ عرض کر رہی ہوں. جی جی، پہلی بات جیسے تو یہ ہے. سوسائٹی میں ہے، جیسے اور ابھی دوسری ابھی آپ دیکھیں نا عائشہ کہ پاکستان میں اس وقت جو ہے ایک پورا کچھ تو پہلے سے ہی طالبان کے حامی تھے، ٹھیک ہے نا، اور کچھ اب ایتھنو نیشنلزم کی گارب میں ان کی حمایت کر رہے ہیں. اور یہ میں سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں، اسٹیبلشمنٹ کو تو چھوڑے نا. اور پھر پی ٹی آئی تو ویسے ہی وہ سمجھ رہی ہے کہ بالکل کا تو ایک خیر اینٹی آرمی ان کا سٹینس بھی ہے اس وقت. تو اس وقت اچھی خاصی تعداد میں اگر آپ سوشل میڈیا بھی دیکھیں تو بڑی طالبان اور ٹی ٹی پی کی بھی حمایت ہو رہی ہے. تو وہ تو ویسے ایک پوسٹر آپ کو یاد ہوگا جس پہ کہا تھا کہ جو حمایتی ہیں سارے کے سارے حرامی ہیں. تو وہ معذرت کے ساتھ میں آپ کو رضا ایک قصہ سناتی ہوں. ہاں تو یہ جنرل ضیاء الدین بٹ جن کو ہاں نواز شریف نے چند گھنٹوں کے لیے آرمی چیف مشرف کی جگہ لگا دیا تھا. ہوں اچھا، اب ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ کوئی 2.5-3 سال بڑی کامیابی سے انہوں نے آئی ایس آئی کو بھی کمانڈ کیا تھا. دیٹس رائٹ. تو میں ان کو انٹرویو کرنے گئی. خیر انٹرویو ختم ہوا تو انہوں نے کہا جی میں آپ کا انٹرویو کر سکتا ہوں. میں کہا جی بالکل کریں. انہوں نے کہا جی دیکھیں ہم انڈیا کا کیسے مقابلہ کریں گے، ہمارے پاس تو ہتھیار بھی نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے. میں کہا جی آپ صحیح بات کر رہے ہیں. اور میں کہا جی ہمارے ہاں تو اور بھی مسائل ہیں. یہاں سوات میں ملا فضل اللہ تھا، یہ وہ سارے تھے. تو میں کہا جی وہ بھی مسئلہ ہے سوات میں. تو انہوں نے کہا نہیں وہ مسئلہ کوئی نہیں ہے. جی کیسے؟ انہوں نے کہا جی دیکھیں آل یو ہیو ٹو ڈو اس کے سوات میں آپ ان لوگوں کو اپنا شریعہ نافذ کرنے دیں اور باقی ملک جو ہے اس کو کاٹ کے آپ اپنے طریقے سے چلائیں. سو آپ کے ہاں جہاں لیڈرشپ میں مختلف اوقات میں اس قسم کی پرسیپشن فیلنگز رہی ہوں اور ہیں ابھی بھی ہیں، تو اس لیے دیکھیں پی ٹی آئی جو کہے، پی ایم ایل این جو کہے، باقی جو کہیں، مسئلہ یہ ہے کہ جو دراڑ اسٹیبلشمنٹ کے اندر ہے آئیڈیولوجیکل، اس کو وہ زیادہ کرٹیکل ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو پریزنٹ لیڈرشپ ہے وہ کہتی ہے جی ان طالبان کو ان کو مزہ چکھاتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ کیا ان کے پاس وہ کیپیسٹی ہے؟ جی ہم آپ کے ہاں اس وقت سچویشن یہ ہے کہ دیکھیں آپ کے اندر ڈیوائڈ کئی لیول پہ ہے. پچھلے 5-6 سالوں میں پشاور میں آپ نے ایک بھی پشتون کور کمانڈر نہیں ہے. اور معذرت کے ساتھ جو پنجابی جرنیل ہیں ان کی نہ وہ سمپتھی ون کر سکتے ہیں اور نہ وہ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. سو دراڑیں جو ہیں کئی لیول پہ ہیں، انڈرسٹینڈنگ لیک آف انڈرسٹینڈنگ کئی لیول پہ ہے. اور وہ جو دیکھیں وہ جو ابھی ملا متقی گئے ہیں انڈیا، بات یہ ہے کہ کوئی میجر انڈیا سے کوئی ویپنز نہیں آئیں گے. ویپنز آلریڈی امریکہ بہت چھوڑ کے گیا ہوا ہے. انٹیلیجنس میں ہیلپ ہو سکتی ہے، مشورے ہو سکتے ہیں آئی تھنک، لیکن جو سب سے بڑی سمبولک چیز متقی کے وزٹ سے ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ بھائی یہ وہ دیوبند ہیں جو کہ ڈیورنڈ لائن کو نہیں مانتے. ہاں اور پچھلے 1.5 دہائی سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی سگنلنگ یہ تھی کہ بھائی یہ ڈیورنڈ لائن جو ہے نا یہ انٹرنیشنلائز ہو گئی ہے، ہمارے کھاتے میں ہو گئی ہے، اب جی آپ اس کو سمجھیں. اور یہ ایک چیلنج ہے. اور مزے کی بات ہے ہسٹوریکلی ہم لوگ بھول جاتے ہیں کہ وہ جو تحریک ریشمی رومال وغیرہ تھی اس میں ہندوستان تک تو ہندوستان پاکستان ایک ہی ٹیریٹری تھے، لیکن ہندوستانی مسلمان بلکہ یہ دیوبند والے جو تھے انہوں نے افغانستان سے مدد لینے کی کوشش کی تھی تاکہ برطانوی جو تب ہیں ان کو بھگایا جا سکے. تو ہسٹوریکلی اٹس اے ریمائنڈر کہ دیکھو یہ ڈیورنڈ لائن کو نہیں مانتے، اس کو چیلنج کریں گے اور ہندوستان جو ہے اس میں ساتھ کھڑا ہے. تو بات یہ ہے کہ سوشلی پولیٹیکلی جو ہے آپ کے پاس وہ مینز نہیں ہے ان کو دھکا دینے کی. اور ٹھیک. مانا کہ ہم نے پالیسی اپنی چینج کر لی ہو، بڑی اچھی بات ہے،
مسئلہ یہ ہے کہ پالیسی چینج کرنے کے باوجود جو ماضی کا خمیازہ ہے وہ یہ ہے جو کہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے. اس وقت جی ہم جیسے لوگ کہا کرتے تھے کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو، تب سمجھ نہیں آتی تھی. تب کہا جاتا تھا کہ بھائی یہ تو ہندوستان کے ایجنٹ ہیں، یہ ایسی بات کر رہے ہیں، بڑی اچھی پالیسی ہے طالبان کی سپورٹ کرنا. آپ کے بڑے بڑے اینالسٹ جس میں مشاہد حسین بھی ہیں، سید، بڑے بڑے طالبان کی سپورٹ کیا کرتے تھے، سب بھول گئے ہیں. بٹ بات یہ ہے کہ یہ رزلٹ ہے، اور یہ کب تک ہم کریں گے؟ بیکاز دیکھیں، ایک چیز جو انڈرسٹینڈ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا بھی دیکھ رہی ہے کہ طالبان جو ہے وہ کمپیریٹیولی ایک زیادہ سٹیبل فورس ہیں. جی ناردرن الائنس ہے اور لوگ ہیں، لیکن کسی کے پاس وہ ویپنز یا وہ سٹیبلٹی، ریلیٹو سٹیبلٹی نہیں ہے جو کہ ان کے پاس ہے. اور ہوں دیکھیں، امریکہ جس دن نکلا تھا افغانستان سے، تو ہیومن رائٹس کے تو سارے ایشوز کو ابینڈن کر کے، خواتین کیا، بچے کیا، ساروں کو ابینڈن کر کے گیا تھا نا. تو ان کو تو کوئی ہاں پرواہ نہیں ہے. اور آپ یہ مت بھولیں کہ پچھلے 3-4 مہینے سے زلم خلیلزاد کانسٹنٹلی افغانستان آ جا رہے ہیں، تو امریکہ بھی گفتگو کر رہا ہے ان سے. تو ہاں پاکستان جو ہے وہ تھرو یوز آف فورس، لیکن یہ یوز آف فورس کتنی کیپیسٹی ہے، کب تک کریں گے، اور اس کا ہمارے لیے کیا نتیجہ ہے؟ کیونکہ ہم نے تو اپنے اندر جو ڈیوائیڈ ہے اس کو بھی ہم کر نہیں پائے نا. جی ہمارے جی ہاں ایتھنک ڈیوائیڈ جو ہے وہ فیڈ کرتا ہے اس تھریٹ کو، اور اس میں بالکل کرتا ہے فیڈ، اور وہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. میں تو حیران ہو رہا ہوں کہ بہت سے لوگ ایسے جو کہ ماضی میں اینٹی طالبان ہوتے تھے. میں سول سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں عائشہ، وہ فوجیوں کی تو نہیں میں بات کر رہا، نہ ہی بیوروکریٹس کی. تو جو انڈیپینڈنٹ سو کالڈ لوگ، وہ بھی اب کہہ رہے ہیں کہ جی او ہو یہ تو ایسے نہ کریں، اور پشتون قوم اور یہ اور وہ. بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے، ہم اس پہ کریں گے. ویسے مجھے یہ یاد آیا کہ جب ایک زمانے میں تو جنرل پاشا جب تھے یہ ڈی جی آئی ایس آئی، تو انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ٹی ٹی پی تو پیٹریوٹک گروپ ہے. ایک فورن جرنلسٹ کو انٹرویو دیا تھا، وہ بعد میں چھپا بھی تھا، بلکہ جرمن ایک اخبار کی. وہ جی جی کوئی ناظرین چاہیں تو آن لائن سرچ بھی کر سکتے ہیں، ہم کیا اس پہ جائیں.